السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ ایک مسلمان رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ قربان ہونے کو، اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو سب سے بڑی کامیابی جانتا اور مانتا ہے۔ اس لیے جب بھی دنیا میں کہیں بھی رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں کسی طرح کی کوئی گستاخی یا اہانت آمیز کوئی حرکت ہوتی ہے تو مسلمان بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی مذمت کرنا، اس سے رد کرنا اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہے۔ ابھی حال ہی میں فرانس کی ایک تنظیم نے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخانہ کارٹون بنا کر شائع کرنے کی مذموم حرکت کی ہے۔ اس پر تمام مسلمان بڑے پرزور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ یہاں جماعت رضا مصطفیٰ ممبئی کی جانب سے یہ میمورنڈم پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم سخت مذمت کرتے ہیں فرینچ میگزین چارلی ہیبڈو کی، جس نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گستاخانہ کارٹون پھر سے شائع کیا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت شائع ہونے والا یہ کارٹونی مضمون دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور ان کے دلوں کو سخت ایذا پہنچانے کے مقصد سے منظر عام پر لایا گیا ہے، جسے قطعی قلمی آزادی نہیں کہا جا سکتا۔ ایسی حرکتوں سے دنیا بھر میں امن و سکون اور عوامی بھائی چارے کو بہت بڑا دھچکا اور سخت نقصان پہنچا ہے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ اس بے لگام میگزین نے گستاخانہ کارٹون شائع کیا ہو، بلکہ 2006 میں بھی ایسی گھناؤنی حرکت اس نے کی تھی، جسے سابق فرانسیسی صدر جیکوبس چراک نے بھی کھلے عام لوگوں کو مشتعل کرنے والا مانا تھا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محسن انسانیت اور اخلاق کریمانہ کے مالک، عظیم ہادی و رہنما ہیں۔ ان کی ہدایت و رہنمائی اور ان کا احسان عظیم نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ انسانوں کے تمام طبقات کے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے۔ آپ عدل و انصاف، صدق و امانت اور اخلاق حسنہ و رشد و ہدایت کے پیکر ہیں، جو تمام انسانوں کے نجات دہندہ اور گناہوں سے بچنے کے لیے بہترین مشعل راہ ہیں۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا رعایا، مظلوم ہو یا فریادی، غازی ہو یا فاتح، استاد ہو یا شاگرد، مقرر ہو یا رہنما، تاجر ہو یا مزدور یا مالک یا نوکر، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہر کوئی درس و رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مذہب اسلام کو آخری اور مکمل دین تسلیم کرتا ہے تو رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور ان کی حیات طیبہ کے تمام گوشوں کو بھی دل و جان سے تسلیم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز زندگی اور کردار و عمل عظیم نمونۂ عمل ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے بھی۔ چارلی ہیبڈو ایک نہایتی متعصب اور اسلام دشمن تنظیم ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کو نشانہ بنا کر انہیں مشتعل کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے عوامی سطح پر امن و سکون غارت ہونے کا عظیم خطرہ ہے۔ فرانسیسی آئین 1958 کے تحت فرانس ایک جمہوری سیکولر ملک ہے جس میں تمام اقوام اور مذاہب کو مساوی حقوق اور برابری کا درجہ حاصل ہے۔ پھر کیا آزادی رائے، جس کی حیثیت بالکل ضمنی ہے، اسے آئین جو ملک کی بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس پر تجدید دی جا سکتی ہے؟ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہماری جان سے بھی بڑھ کر ہے اور ہمارے ایمان کی اصل اور بنیاد ہے۔ یہاں تک کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں تمام چیزوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اور یہ صرف ہمارا خیال یا تصور یا جذبہ نہیں بلکہ خود رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور تعظیم ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہ دیتے، اور کوئی ہاتھ پہ لیتا، کوئی کسی طرح سے روکتا، جسے نہ ملتا وہ دوسرے کے ہاتھ سے تری دے کر کوئی اپنے چہرے پہ ملتا، کوئی اپنے سینے پہ ملتا، کوئی اپنے سر پہ ملتا، آنکھوں سے لگاتا۔ یہ محبت اور تعظیم کا انداز تھا۔ کوئی شخص اپنی عزت و وقار حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے جو عزت و وقار ہے وہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم ہی سے حاصل ہے۔ اس لیے ہر مسلمان تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان بھی نشاور کر سکتا ہے۔ آج کے پرفتن ماحول میں چارلی ہیبڈو کو ایسے فتنے اور گستاخانہ امور سے پرہیز کرنا اور بچنا ضروری ہے۔ آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کسی کے مذہب و عقیدے کو برا بھلا کہہ کر ٹھیس پہنچائی جائے اور اذیت دی جائے۔ اب ہم حکومت فرانس سے چند مطالبے کرتے ہیں۔ پہلا مطالبہ کہ چارلی ہیبڈو اور اس جیسی
تنظیمیں جو آزادی رائے کے نام پر اشتعال انگیزیاں پھیلا رہی ہیں ان پر پابندی لگائی جائے۔ دوسرا مطالبہ، آزادی رائے کو بہانہ بنا کر اسلام اور اسلامی شخصیات کو طعن و تشنیع اور مذاق کا نشانہ بنانے والوں کے لیے سخت قانون وضع کیا جائے۔ تیسرا، اسلام امن و آشتی کا مذہب ہے، اس کی تعلیمات کا استہزاء نہ بنایا جائے اور نہ ان تعلیمات کا مذاق اڑایا جائے۔ آخر میں ہم دوسرے تمام مذاہب کے ماننے والوں سے درخواست کرتے ہیں کہ مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کا منصفانہ جائزہ لیں اور تعصب و تنگ نظری سے الگ ہو کر ان کا مطالعہ کریں اور ان کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس مضمون کا میمورنڈم جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کی جانب سے تیار کیا گیا ہے، جسے فرانس کی ایمبیسی میں دیا جائے گا، یہاں کے وزیر اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا اور دنیا میں جتنی بھی مسلمانوں کی حکومتیں ہیں ان کے اعلیٰ حکام کو پیش کیا جائے گا کہ وہ لوگ اس پر غور و فکر کریں اور اسلام اور رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف ایسی حرکات شنیعہ کو روکنے کی مکمل اور حتی المقدور کوشش کریں۔ فقط والسلام، محمود اختر القادری، وفی عن